بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد اکبر صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں سر. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. خبریں کیونکہ بہت ساری ہیں اور چیزیں مجھے بہت ساری پوچھنی ہیں, تو ڈائریکٹلی انٹرو کے بغیر ہی آپ سے بات شروع کرتے ہیں. آج آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے کلیم کیا کہ ایک اور گھپلا آپ نے پکڑ لیا شہباز شریف صاحب کا. ذرا سمپلی سمجھائیں لوگوں کو یہ کیا ہے. دیکھیں, آج کی جو پریس کانفرنس تھی, یہ جو شہباز شریف صاحب کی دھیلے کی کرپشن کی داستان کی تیسری قسط تھی. میں نے نہیں پکڑی, یہ نیب نے پکڑی ہوئی ہے. نیب لاہور میں ان کا ایسٹس کا لے کے معاملہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے اس کی تحقیقات چل رہی تھی. اب وہ اختتامی مراحل پہ ہے, اس میں ریفرنس فائل ہونے جا رہا ہے. یہ تمام تفصیل جو ہیں, پہلے اس میں اگر آپ دیکھیں ماضی میں, تو پہلے یہ تھا کہ ان کے اثاثوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا جب یہ اقتدار میں دوبارہ آئے 2008 میں. ٹھیک ہے, اس وقت سے شہباز شریف فیملی, جس میں حمزہ, سلیمان, ان کی جو وائف ہیں, ان کی ہمشیرہ ہیں, ان سب کے اثاثوں میں ملٹیپل اضافہ ہوا. اس کی سورس کا جب پتہ لگایا گیا تو وہ ساری کی ساری ٹی ٹی بیس تھی, یعنی کہ باہر سے پیسے اکاؤنٹ میں آتے دکھائے گئے تھے. اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں کہ وہ سارے ٹی ٹی اسکینڈل سامنے آیا تھا, جس میں کوئی ریڈی والا, کوئی ہاکر, کوئی پاپڑ والا, ان کے نام سے پیسے آئے ہوئے تھے. پھر شہباز شریف صاحب کی ایک فرمائش آئی کہ اس میں کرپشن نہیں ہے, آپ ہمیں کرپشن بھی ثابت کر کے دکھائیں. تو ان کی بھرپور فرمائش کے اوپر میرا خیال ہے نیب نے یہ بھی پورا کر دیا کہ ان کے نام, دیکھیں انہوں نے جب یہ آئے تو انہوں نے درجنوں کے حساب سے اپنی کمپنیز بنائی جس میں نئے پیسے لا کے انویسٹ کیے. 36 کمپنیاں تھی شاید. اس کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے فرنٹ کمپنیاں, بے نامی کمپنیاں کھڑی کی اپنے پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازمین کی, جس میں سے ایک کمپنی آپ کو یاد ہوگا GNC کا بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے پریس میں بھی بتایا تھا, اور نیب کے اس میں ریفرنسز کا بھی حصہ ہے, جس میں ان کے 2 اپنے ہی پولیٹیکل اپوائنٹیز جو CM سیکریٹریٹ میں تھے, نثار گل اور ملک احمد علی کے, محمد احمد کا نام تھا, علی احمد, ان کے نام پہ وہ 2 کمپنیاں تھیں. ان 2 کمپنیوں میں تقریباً 6 ارب روپیہ ڈپازٹ ہوتا ہے. پھر وہاں سے 6 ارب روپیہ وہ وہاں سے ڈپازٹ ہوتا ہے, اس میں مختلف مد سے آتا ہے, اور پھر وہاں سے پیسہ نکل کے جاتا ہے جو کیش کی صورت میں جاتا ہے, جو ان کو بھی, فیملی کو بھی جا رہا ہے, اور اسی پیسوں میں سے ٹیٹیاں بھی لگ رہی ہیں. اب ان میں سے جب آپ آگے اس چیز کو بڑھاتے ہیں, علی احمد کو تو میں جانتا ہوں, اس کے پاس تو 6 ارب نہیں ہو سکتے. دیکھیں, علی احمد کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں, نثار گل کو جانتے ہیں. ان کے پاس 6 ارب روپیہ کہاں سے آ گیا, اسپیشلی وہ اس ٹائم فریم میں جب وہ CM سیکریٹریٹ کے اندر ایک ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز اور ایک ڈائریکٹر شاید اسٹریٹجی, یہ لوگ, یہ میں اس کو دیکھتا تھا جب بھی یہ سلمان شہباز کے ساتھ ہوتا تھا. جی, یہ دونوں سلمان شہباز کے کلاس فیلوز ہیں. ان کو سلمان شہباز کی ایما کے اوپر ہی CM سیکریٹریٹ میں باقاعدہ سرکاری خزانے سے تنخواہ دے کے 10 سال لگایا رہا. جب بیچ میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جن 4-5 لوگوں کو نکالا جن کی غلط اپوائنٹمنٹس تھی, ان میں سے یہ 2 اشخاص بھی تھے. ایک اور بھی آج کل شخص بہت آتے ہیں ٹی وی پہ, ان کی بھی اپوائنٹمنٹ کو ان کو ختم کر دیا گیا تھا. تو پھر جب دوبارہ شہباز شریف صاحب آتے ہیں وہ الیکشن جیت کے, تو دوبارہ پھر ان لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے, بیکاز یہ بیسیکلی CM ہاؤس میں بیٹھ کے سارا کرپشن کا کاروبار چلاتے تھے. ہوا یہ کہ پہلے تو انہوں نے 3 سے 4 ارب روپیہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹیٹیاں ڈلوائی. اس کے بعد پھر فیک اور فرنٹ کمپنیز بنا کے ان کے ہاں ٹیٹیاں بھی گرائی. اب اس کے اندر جو ایڈیشنل چیز میں نے آج جس کا تذکرہ کیا اپنی پریس کانفرنس میں, کیونکہ ان کی فرمائش تھی کک بیکس اور کمیشن کو, وہ ثابت کریں آپ کہ جی وہ ثابت کریں. اب دیکھیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے پیسے تھے, ہمارے دوستوں کے پیسے تھے, ہمارے کاروبار کے پیسے تھے. ایک دھیلے کی کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ کرپشن تب ثابت ہوگی جب کوئی کمپنی یا کوئی بندہ آ کے کہے جی یہ میں نے ان کو رشوت دی تھی, یا یہ رشوت اس طرح. دیکھیں, میں نے پہلے بھی شہباز شریف صاحب سے پوچھا تھا, سلمان سے بھی اور حمزہ سے بھی, میں تو پریس کے تھرو ہی پوچھ سکتا ہوں, ویسے تو مفرور ہے سلمان. میں نے اس سے پوچھا تھا کہ مجھے بتا دے منظور پاپڑ والا ان کا کون سا بزرگ ہے, یا محبوب ہاکر ان کا کون سا رشتہ دار ہے, یا اس کے اندر رمیز شاہد ہے جو ایک سیلز مین ہے, وہ ان کے ساتھ کیا بزنس پارٹنرشپ میں ہے. کیونکہ یہ تو وہ سارے ہیلے بہانے ہیں. اب جب کی بھرپور فرمائش کے اوپر ہم ان کی کک بیکس اور کمیشن کی بھی ایک کمپنی نکال کے لے آئے ہیں. یہ کمپنی, اب دیکھیے آج میں نے جس کے بارے میں بتایا گیا, یہ ایک کمپنی ہے شریف مل, فیڈ مل ہے ان کی, ایک یہ ان کی لیجیٹمیٹ کمپنی ہے شریف فیڈ مل. جی بالکل ہے. شریف فیڈ مل کے اندر ایک ملازم ہے, اس کا نام ہے راشد کرامت. اس کے نام پہ, جو کہ راشد کرامت ان کے ہاں 18,000 روپے ماہوار پہ ملازم ہے, اس کو پروکیورمنٹ اسسٹنٹ کے طور پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. 18,000 روپے اس کی طرف راشد کرامت کو شریف فیڈ مل میں. اب راشد کرامت کے نام سے ایک کمپنی کھولی جاتی ہے, اس کا نام ہے نثار ٹریڈنگ. ٹھیک ہے. نثار ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے. نثار ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر پیسے گرائے جاتے ہیں کک بیکس اور کمیشن کے.
اب وہ سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے آج پریس کانفرنس میں 20 ایسی ٹرانزیکشنز بتائی ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کک بیکس اینڈ کمیشن ہے. اگر ان کے پاس کوئی اور ثبوت ہے، اب مثال کے طور میں اس میں بلڈرز، ڈیولپرز اور سرکاری ٹھیکیدار کون کون ہیں؟ دیکھیے میں نے تو سارے نام لیے ہیں. ایک گوری ٹاؤن ہے، اس کے کچھ مشہور بندے بتائیں. مشہور دیکھیں ان کے مشہور لوگ تو اپنی پارٹی کے ہیں. سیف الملوک کھوکھر، سیف ڈیولپر لاہور، کھوکھر نے پیسہ ڈالا اس فیک کمپنی کے 10 ملین انہوں نے ڈالا اس کمپنی کے اندر. ٹھیک ہے. ان سے بلا کے سوال بھی کیا گیا میری اطلاع کے مطابق. انہوں نے کہا ہم نے تو یہ پیسے پارٹی فنڈ میں حمزہ صاحب کو دیے تھے. وہ تو انہوں نے خود ثابت کر دیا. جب آئے تو نیب نے ان سے پوچھا، اور ایک کو نہیں کئیوں کو بلا کے پوچھا کہ یہ کیا تھا. انہوں نے کہا یہ پارٹی فنڈ تھا. پارٹی فنڈ پارٹی کو کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا اس اکاؤنٹ میں ڈال دو، ہم نے ڈال دیا. ٹھیک ہے، یہ وہ کیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. ان کے ایک اور وہ سمدھی بھی ہیں جو کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں، ان کے ایم پی اے بھی ہیں. ان کی ایک سوسائٹی بھی ہے جس میں خواجہ صاحب کی شاید جو زوجہ ہیں وہ بھی حصے دار ہیں سیالکوٹ میں، سٹی ہاؤسنگ کے نام سے. سٹی ہاؤسنگ انہوں نے بھی اس کے اندر 10 ملین ڈالے ہیں. اچھا. اب ان سے پوچھا جائے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے پارٹی فنڈ میں پیسے دیے ہیں. سیم جواب. پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر آ جائیں. ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں. ایک ہے نوابزادہ طاہر الملک صاحب. 2014 میں انہوں نے 15 ملین بذریعہ چیک اس اکاؤنٹ میں ڈالا. اس کے بعد ان کو بیت المال کا پنجاب میں ایم ڈی شاہ فوراً مشیر لگا دیا گیا. 1.5 کروڑ روپے میں مشیر بن گئے. سر دیکھیں یہ تو پے ایز یو گو ہے نا. یہ تو جیسے آپ پے کریں ساتھ آپ کو کوئی چیز مل جائے گی. اسی طرح سے پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جس میں خوشاب کے ایک ایم پی اے تھے، انہوں نے 2.5 ملین جمع کرایا. ایک اور ان کے سپورٹر نے افتخار بٹ، انہوں نے 1 ملین جمع کرایا. پھر تاجر ونگ کے اپنے ہیں، انہوں نے 5 ملین. یہ تو ہو گئے پارٹی کے لوگ. اب یہ تو ہوگی ایک وہ اماؤنٹ جو پارٹی کے لوگوں سے انہوں نے وصول کی ایک نئے طریقے سے. جی کک بیکس کا بتائیں. کوئی کمپنیز ایسی جنہوں نے دیکھیے یہ ٹھیکہ لیا ہو کوئی ایسا کام؟ صادق کنسٹرکشن سرگودا. ٹھیک. اس کے بلال خان صاحب کی طرف سے 2.5 ملین جمع کرائے گئے 2018 میں. اسی طرح سے یہ جو پنجاب ولاز ہے اور کنال سٹی سیالکوٹ کے ڈیولپرز نے 10 ملین جمع کرایا. ایک اور گورنمنٹ کانٹریکٹر ہے اور خوشاب انجینئرنگ کا مالک خالد محمود کھرل، اس نے 31 ملین ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا. ایک اور سرکاری کانٹریکٹر ہے روبی اسٹیل کارپوریشن بھی ان کی ہے، کیسر لطیف، انہوں نے بذریعہ چیک 51 ملین ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا. یہ گورنمنٹ ان کو ٹھیکے دیتی تھی اور وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کراتے تھے. اور دوسری چیز میں جو ڈیولپرز کی بات کر رہا ہوں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. این او سی چاہیے ہوتی ہے، مختلف ان کو فیورز چاہیے ہوتے ہیں. سر لوگوں کے لیے تھوڑا سا آسان کرتے ہیں. ایک سیکنڈ. یہ جو لوگ گورنمنٹ کے ساتھ یا پرائیویٹلی اپنا کاروبار کر رہے تھے، ان کو حکومت سے کچھ کام تھے یا انہوں نے کام لینا تھا، اس کے لیے انہوں نے دی رشوت. جی. جو رشوت انہوں نے دی وہ نثار ٹریڈنگ میں ڈالی انہوں نے. بالکل. نثار ٹریڈنگ ایک ایسے آدمی کے نام کمپنی ہے جو 18,000 روپے کا ملازم ہے شریف فیڈ مل میں، اور شریف فیڈ مل میں، اور اس کا مکہ کالونی میں گھر ہے. چھوٹا مکہ کالونی گلبرگ لاہور میں گھر ہے. چھوٹا سا گھر ہے. اس علاقے میں موٹر سائیکل نہیں جاتی لیکن یہ چلے گئے. اچھا یہ وہاں پہ وہ اس کا گھر ہے. نثار ٹریڈنگ اس کی ہے. اور کتنے پیسے ٹرانسفر ہوئے اکاؤنٹ پہ ٹوٹل؟ 460 میرا خیال ہے یہ ایگزیکٹ رقم. 460 ملین. 460 ملین اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے. صرف اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئے، پھر اس کے اکاؤنٹ سے اچھا چیکس جمع. دیکھیں اب اس کے اکاؤنٹ سے یہ پیسہ کہاں گیا؟ 2 چیزیں. کنیکشن کی بات ہوتی ہے نا. آج وہ میری ایک بہن ہے جس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، مریم اورنگزیب، کہ جی اب تم نے اٹیک ہو گیا ہے، خود اپنے بچے بھگا دیے ہیں، لوگوں کے بچے خراب کر رہے ہیں. ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اب جا کے جواب دیں. بڑی کنسسٹنٹ ہے وہ، میں بتاؤں آپ کو. وہ جھوٹ سر کنسسٹنٹلی بولا جائے تو اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے. نہیں میں تعریف کرتا ہوں. دیکھیں ہر دفعہ آ کے آپ کو جواب دیتی. تو اس بینک کے اندر تمام جو چیکس جمع کروا رہے ہیں وہ 2 لوگ ہیں. ایک کا نام ہے شعیب قمر، دوسرے کا نام ہے مسرور انور، جو لوگوں سے لا کر چیک یہاں پہ ڈپازٹ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد یہی 2 لوگ ہیں جو کیش کرواتے ہیں ان چیکس کو. یعنی کہ ان کے پاس چیک ہوتا ہے کیش کا، اس سے یہ 10 لاکھ 20 لاکھ. بینک نے ان سے کبھی نہیں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں اب یہی تو بات ہے نا. بینک نے کبھی یہ راشد کرامت سے نہیں پوچھا کہ بینک کے اوپننگ فارم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 18,000 روپے تنخواہ ہے تو تقریباً 50 کروڑ روپیہ تیرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں ادارے تو پورے کیپچر ہوئے تھے. آپ مجھے بتائیں اگر یہ واقعی تن راشد کرامت کا اکاؤنٹ ہوتا مکہ کالونی والے کا، تو سر اس کو تو اس بینک میں گھسنے کسی نہیں دینا تھا. یہ راشد کرامت کی طرح سر ویسے یہ پتہ نہیں. دیکھیں انہوں نے میں آج کوئی 10 کمپنیوں کا بتایا ہوا ہے. موسٹلی لوگ تو مفرور کروائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو یہاں تھے بیچارے جو بھاگ نہیں سکے وہ پکڑے گئے. وہ پیسے لا کے ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں ڈالتے تھے جو ان کی کمپنی میں چھوٹا سا ملازم تھا. وہ پیسہ اس کمپنی سے آگے کہاں جاتا تھا؟ آگے چین کیا ہے؟ دیکھیں آگے چین یہ ہے کہ اس کمپنی سے کیش وڈرا ہوتی ہے جو یہی 2 لوگ مسرور انور اور شعیب قمر یہ وڈرا کرتے ہیں. یہ دونوں اس وقت یہ دونوں کیش بوائز تھے.
یہ بیسیکلی آپ کو ان تمام فرنٹ کمپنیوں کے اندر سے کیش نکالتے اور جمع کراتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر سب سے جو بڑا کنیکشن ہے کہ یہی مسرور انور اور شعیب قمر پیسے جمع کرا رہے ہیں کیش کی صورت میں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں, حمزہ کے اکاؤنٹ میں, سلیمان کے اکاؤنٹ میں, نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں اور دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ. شہباز شریف صاحب کا ڈیفینس کیا ہے؟ ان کا ڈیفینس یہ ہے کہ یہ دو بندوں کو بھائی میں نہیں جانتا, میرا ان کے ساتھ ایک الگ کاروبار تھا, یہ میرے اکاؤنٹ پہ پیسے تو بھیجتے تھے لیکن وہاں سے نکالتے تھے یہ مجھے نہیں پتا. اچھا چلیں میں آپ پہلی تو بات یہ ہے شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو شعیب قمر نے 165 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے, جو ڈیٹس کو ریلیٹ کرتی ہیں وڈرال سے, نثار کرامت کے نثار ٹریڈنگ سے, وہ اس ڈیٹس میں اس نے کیسے پیسے جمع کرائے, وہ کہاں سے؟ شعیب قمر جتنا وہاں سے نکالتا تھا اتنا یہاں جمع. شعیب قمر جو ہے اور مسرور انور وہ بھی دونوں ملازمین ہیں شریف گروپ کے, وہ کوئی صاحب حیثیت لوگ نہیں ہیں. پھر تو کلیئر ہو گیا نا. دیکھیں وہ دونوں ملازمین ہیں, لائبلٹی تو شفٹ ہوگی نا شہباز شریف. دیکھیں دونوں ملازمین ہیں, ان کے ای او بی آئی کی پیمنٹس ہوتی ہیں, ان کو ان کے اکاؤنٹ سے سیلریز جاتی ہیں, وہ نیب کے حراست میں ہیں, وہ بیسیکلی وہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم ان کے ملازم ہیں اور یہ پیسے جی سر دیکھیں نا کاغذ سے تو آپ نہیں وہ کر سکتے نا. اگر آپ کا وہاں پہ شناختی کارڈ ہے بینک کے ریکارڈ کے اندر کہ آپ نے یہ 10 لاکھ جمع کرایا ہے, 1 کروڑ جمع کرایا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے ایک ان کو حسین نواز نے, اب یہ بھی اس خاندان میں گفٹ بڑے ہوتے ہیں, ان کو ایک گفٹ کی بلٹ پروف, اس کی امپورٹ ہوئی, امپورٹ ڈیوٹی دینی ہے کسٹم کی. شہباز صاحب کا اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہوتا تھا. اب شہباز صاحب نے اپنے اس کے پیسے دینے ہیں تو ایک ٹی ٹی آ کے گرتی ہے نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں, سیم ٹائم میں سیم اماؤنٹ میں, جتنے پیسے دینے اتنی کی گرتی ہے. اور جس دن گرتی ہے اسی دن وہ پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں اور اسی دن وہ پیسے جا کے اس کی ڈیوٹی پے کی جاتی ہے. اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب اگر یہ کہتے ہیں, ٹی ٹی آتی کہاں سے؟ وہی پاپڑ والا, ہاکر ریڈی والا یہ. اور پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو اوکیزن بتاتا ہوں. ڈی ایچ اے میں شہباز شریف صاحب نے اپنی دوسری تیسری جو بھی ان کی زوجہ تھی ان کے لیے گھر خریدنا تھا جو انہوں نے ان کو گفٹ کیا. اس گھر کی بھی پیمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ پہلے اپنی پہلی زوجہ کے اکاؤنٹ میں پیسے گرتے ہیں ٹی ٹی سے اور اسی دن وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں, اور ادھر سے وہ پیسے پھر وہ چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ بنا کے جس سے وہ خریدتے ہیں ڈی ایچ اے کا گھر اس کو دے دیے جاتے ہیں. یہ مارگلا کی پہاڑیوں میں وسپرنگ پائن کر کے ایک سوسائٹی ہے, چھوٹے چھوٹے ولاز بنے ہوئے بڑے خوبصورت. انہوں نے اپنی ایک زوجہ کو وہ بھی گفٹ کیے. وہ گفٹ کیسے کیے کہ وہ بھی گفٹ ایسے کیا کہ اپنی پہلی جو ان کی زوجہ ہیں نصرت صاحبہ, ان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی گرتی ہے. پتہ ہی نہیں کہ ان کے اکاؤنٹوں سے دوسری بیویوں کو گفٹ جا رہے ہیں. سر وہ تو دیکھیں نا ہاؤس وائف ہیں, ان کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہم بھی مانتے ہیں ٹھیک, لیکن اب اگر آپ ان کے اکاؤنٹ سے استعمال کر رہے ہیں یہ بڑی ہی غلط حرکت ہوتی ہے. اب آپ ان کے اکاؤنٹ سے استعمال کر رہے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور جب نیب آپ سے پوچھتی ہے, پتہ ہے شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں, دیکھیں جی آپ مجھ سے صرف میرا سوال کریں, میری جو زوجہ ہیں میں صرف ان کا کوئی جواب دے نہیں ہوں, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر ان کو کال کر دیتی ہے نیب کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کے شوہر کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں, تو یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے خاتون کو بلا لیا. صرف ایک دفعہ نوٹس ہوا تھا کہ جی کیونکہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ میں اگر آپ کے اوپر کوئی الزام دے رہا ہوں آپ کو بٹھاؤں گا, آپ کو کاغذ دکھاؤں گا, آپ کو کنفرنٹ کروں گا, آپ نے جواب دینا ہے. جب ان کو بلایا گیا تو اتنا زیادہ شور مچا, اور پھر میں سمجھتا ہوں اس کے بعد نیب نے زیادتی کی, قانون کے ساتھ زیادتی کی کہ انہوں نے اپنے نوٹس وڈرا کر لیے اور ان کو سوال نامے بھیج دیے. دیکھیں یہ ہے امتیازی سلوک. اب کوئی غریب کی بچی اگر اس طرح کی اس کی چیز ہو, اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, اس کی کبھی ضمانت نہیں ہو سکتی. لیکن یہ چونکہ صاحب حیثیت ہیں, یا تو یہ کریں نا کہ آپ ان کے ناموں کے اوپر یہ کام نہ کریں, یہ ٹیٹیاں نہ کروائیں, یہ کرپشن نہ کریں. آپ کو یاد ہے اس کی وائف بھی بند تھی, سارے بند کیے ہوئے تھے انہوں نے, جو علی عمران والا کیس میں تھا. جی نوید اکرام, آپ خود آپ لاہور کے ہیں, آپ جانتے ہیں نوید اکرام کو تو جس دن ان کی حکومت گئی ہے تو اینٹی کرپشن کی وہ ایک ان کا وہاں اس کو ڈیٹ بھی نہیں پتا تھی کہ آج دن کون سا, حکومت کس کی ہے, حکومت کس کی ہے, اس کو اتنا بلیک آؤٹ میں رکھا اس حد تک. اور اس کا قصور کیا تھا کہ اس کو جب پکڑا گیا, کرپشن کرتا تھا علی عمران کے ساتھ مل کے, اور قصور اس کا یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ دونوں کو پکڑ لو, دونوں کو. انہوں نے کہا نہیں اس کو اکیلے کو پکڑو, اس کو نکال دیا تھا. یہ ہوا تھا, یہ اس قصور تھا اس کا. وہ اپنی پلی بارگین کر کے گیا, سب کچھ قبول کر کے گیا ہوا. اس کی بنیاد پہ کیا اب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہو جائے گی؟ دیکھیں گرفتاری کرنا نہ کرنا نیب کا سوابدید ہے اور انہیں کا اختیار ہے. میں جو سمجھتا ہوں نیب کی ترجمانی تو کرتے ہیں نا. میں نیب کی ترجمانی ہرگز نہیں کرتا. آپ پہ الزام ہے یہ. اگر میں ہوتا نا سرکاری ملازم تو میں آرام سے اپنے دفتر میں اے سی لگا کے بیٹھا رہتا, باہر نہ نکلتا.
آپ ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں. میں پریس کانفرنس میں جاتا ہوں, میں عوام میں جاتا ہوں, عوام یہ نہیں سمجھتی کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. عوام ہمیں ہی کہتی ہے کہ جی آپ بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ بتائیں نا یہ جیل کیوں نہیں جا رہے, آپ بتائیں نا ان کا مقدمہ کیوں نہیں چل رہا. اب ہم ان کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں پروسیکیوشن کرنی ہے, نیب نے کرنی ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہم اس کو پش نہیں کر سکتے, بلکہ ہم تو وہاں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے. حکومت تو یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتی کہ پروسیکیوٹر کون ہوگا یا چیئرمین نیب کون ہوگا. ایک دفعہ چیئرمین نیب کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس وقت جو چیئرمین نیب ہیں وہ لیڈر آف ہاؤس اور اپوزیشن, یعنی کہ ان کے جو شاہد خاقان عباسی صاحب تھے اور خورشید شاہ, انہوں نے مل کے لگایا تھا. اور ہم نے بیسیکلی جو ادارہ جیسے ہے, ہم تو صرف اس کو ایک بجٹ اپروو کرتے ہیں. آپ نے تو تھوڑا نرم بھی کیا اس کو. دیکھیں ہم نے تو اس کے اندر امینڈمنٹ کی تھی اور وہ امینڈمنٹ اب چلیں لیپس کر چکی ہے, لیکن اس میں بھی ہم نے ریشنلائز کرنے کی کوشش. چلیں میں ایک دو چیزیں اس کے اوپر دیکھیں. اول تو شیخ رشید صاحب اسی کیس کی بنیاد کے اوپر, اور جس نے اس کیس کو پڑھا ہے وہ سارے بندے کنونسڈ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے خاندان میں گرفتاریاں مزید ہوں گی اور اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. ریکوری کیا ہوگی؟ دیکھیں ریکوری کے لیے جو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو چیز ہے, پہلے آپ نے ایک کیس اسٹیبلش کرنا ہے. ریکوری یہ ہوگی, اب میں آپ کو پاناما کیس کی مثال دیتا ہوں. پاناما کیس کو فیصلہ ہوئے بھی تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے. ملزم اس وقت لندن بیٹھا ہوا ہے, مجرم لندن بیٹھا ہوا ہے. اس کیس میں بھی ابھی تک ریکوری کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہمارے عدالتی نظام میں ابھی اس میں 2 سٹیپس باقی ہیں. پراپرٹیز ان کی فریز ہیں, لیکن جب تک آپ کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اپیلیں ختم نہیں ہو جاتی تب تک آپ وہ ریکوری اس کو ایکچولائز نہیں کر سکتے. میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ ڈیلے میں ہے سب کچھ. دیکھیں نا, آپ یہ یاد کریں آج سے 3 ماہ پہلے ایک ایسا 24 گھنٹے کا آ گیا تھا کہ ایک ماحول بنا دیا گیا کہ اگر اس 24 گھنٹوں میں نواز شریف صاحب کا آپریشن نہ ہوا, پتہ نہیں وہ کون سا آپریشن تھا, اور اگر اس آپریشن کے لیے یہاں سے مریم صاحبہ لندن نہ پہنچی تو یہ خدا نخواستہ کچھ ہونے والا ہے. اس کے بعد 24 گھنٹے کو چھوڑیں, اس وقت 3 مہینے گزر چکے ہیں. چلے وہ امید کرتے ہیں کہ میاں صاحب کا آپریشن ہو جائے, لیکن وہ ہونا تبھی ہے جب آپ نے مریم نواز صاحب کو جانے دینا. ایک اور شہباز شریف صاحب کی واپسی, جس کو میں ٹارزن کی واپسی بھی آج کہی ہے, اس کے اوپر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب 6-8 مہینے تو وہاں پہ نہیں آئے کہ بھائی کی تیمارداری اور ان کی علاج پرسہ کر رہے تھے. اب جب کرونا آ گیا, جب صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں اور کچھ نہ بھی ہو, جب نواز شریف صاحب کو کوئی بیماری نہ ہو, صرف ان کی ایج اور پری ایگزسٹنگ کنڈیشن ہارٹ شوگر وغیرہ کی وجہ سے کرونا کے لیے وہ ہائیلی جو ہے رسکی پیشنٹ ہے. اب لندن میں جہاں پہ اس وقت ہلاکتوں کی تعداد جو ہے 20,000 سے تجاوز کر چکی ہے, اتنے خطرناک ماحول میں شہباز شریف صاحب ان کو چھوڑ کے پاکستان کیوں آ گئے؟ کیونکہ پاکستان آ کے وہ ماسوائے اسکائپ اور وہ زوم کالوں کے تو کچھ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں نا غلط کیا میں نے, غلطی ہوگی, نہیں آنا چاہیے تھا ان کو بھی. نہیں, اب ان کو چونکہ یہ کیس کا پتہ چلا تو ان کو پھر احساس ہوا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے اسیسمنٹ غلط ہو گئی تھی ایکچولی. نہیں, کس چیز کی اسیسمنٹ غلط ہو گئی؟ ان کو لگتا تھا کہ وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے. نہیں, ان کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے, اور اسی لیے اس چکر میں وہ پاکستان آ گئے تھے. میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ بہت بڑا استقبال ان کا ہونا چاہیے, کم سے کم 1 لاکھ آدمی پہنچے ایئرپورٹ پہ. وہ بڑے لمبے عرصے سے مینیج نہیں ہو رہا تھا تو وہ نہیں آ پا رہے تھے. لیکن اس کے بعد, اور مریم نواز صاحبہ اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ شہباز شریف صاحب کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کریں, کیونکہ شہباز شریف صاحب ان کو ایئرپورٹ پہ لینے نہیں آئے تھے. تو پھر یہ کورونا کے بیچ میں میاں صاحب کو موقع ملا کہ تو بغیر استقبال کے بھی جایا جا سکتا ہے. تو لیکن وہ آ گئے اور آ کے ان کو یہ کیس کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو مصیبت ہے بہت بڑی. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت اور اس کے کیسز ان کے اوپر بھی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ میں وہ دوسرے معاملے میں جاؤں, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں اور گارنٹی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف, رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی اور میاں جاوید لطیف, یہ 4 بندے جو ہیں وہ دوبارہ ابھی عید کے بعد گرفتار ہو جائیں گے. اور یہ پلان حکومت نے کیا, ان کو یہ بھنک پڑ گئی. میرا تو اس کے اوپر وہ ایک پنجابی کا ایک محاورہ بھی ہے, وہ میں تو خیر نہیں دے سکتا ہوں, لیکن وہ گاجروں والا محاورہ ہے کہ پیٹ میں درد بھی ان کے ہی ہوتا ہے جنہوں نے گاجریں کھائی ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ جن کو پتہ ہے اپنے کیسز کا, ان کو تو صاف نظر آ رہا ہے. اب جاوید لطیف صاحب کا جو بیسیکلی ایشو ہے, ان کا ایسٹ بیانڈ نون سورس کا میری اطلاع کے مطابق ایشو ہے. ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ان کے ایسٹس میں اتنا ہوش ربا اضافہ کیا ہوا. برکت پڑ جاتی ہے سر, آپ کو نہیں پتا. ابھی آپ نے کبھی کاروبار کیا ہے سیاست کے بیچ میں؟ سیاست کے ساتھ آپ کاروبار کریں, آپ کو برکت پڑ جائے گی, آپ دیکھیے. اصل میں یہی ہے نا کہ وہ چونکہ ہم تو کوئی کاروباری ہیں ہی نہیں اور نہ سیاسی ہیں, اس وجہ سے کوئی برکت نہیں پڑ رہی. یہ اتنی برکت جو ہے جتنی آپ کی پارٹی میں کئی لوگوں کی برکت پڑی ہے, آپ ان کو پوچھیں. دیکھیں جن پہ برکت پڑی ہے میرے خیال ہے ان کے اوپر ان کو جواب بھی دینا پڑ رہا ہے. یہ وہ پارٹی نہیں ہے, میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ پارٹی ہے جس میں تو اتنی جمہوری باتیں کہ ہماری کیبنٹ ادھر چل رہی ہوتی ہے تو بار چیزیں لیک ہو رہی ہوتی ہیں. یہ تو پوری ایک کہتا ہوں کہ شفٹ ہے جو پاکستان کی پولیٹکس کے اندر.
لیکن بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے، چاہے وہ ان کا رانا ثناء اللہ کا کیسز ہوں، جاوید لطیف صاحب کے کیسز ہوں، یا اب یہ شوگر والے معاملات کو دیکھ لیں، اس کے اندر ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ ایک عام آدمی کاروبار کرتا ہے تباہ برباد ہو جاتا ہے. میں ایف آئی اے کے اندر دیکھتا ہوں سارا دن سمندر پار پاکستانی بھی آتے ہیں، جی ہم نے 2 کروڑ خرچ کیا تھا وہ لوٹ کے لے گیا ہے، ہم نے 4 کروڑ خرچ کیا تھا اگلا لوٹ کے لے گیا ہے. سارا دن آپ یقین کریں 80% جو درخواستیں ہیں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو سیاست میں ہوتے ہیں، یہ 10 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں. وہ جو آج کل ایک چل بھی رہے میم چل رہی ہے کہ 10 بھینسوں میں سے جتنا دودھ نکلا ہے اتنا میرا خیال ہے پوری گجر کالونی میں نہیں نکلا. تو یہ جو آپ برکت کہہ رہے ہیں نا، یہ اسپیشل برکت صرف سیاست کا تڑکا لگنے سے کاروبار کے اندر آتی ہے. اب جو برکت آپ کے یہاں پہ ہوئی ہے، خسرو بختیار صاحب اور جہانگیر ترین صاحب بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. کیا اس وقت یہ قبل از وقت ہے یا آپ کو پتہ چل گیا بے گناہ ہے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون بے گناہ ہے بے گناہ نہیں ہے. پہلی تو بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شوگر کا فورینزک کمیشن ہے وہ اس وقت اس کے ٹی او آرز کیا ہیں وہ کرنے کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ کوئی عدالت نہیں ہے، اس نے کسی کو گناہ گار اور بے گناہ تصور نہیں قرار دینا. پہلے ایک کمیشن بنا، اس کمیشن نے یہ بتایا کہ شوگر کے معاملے میں سبسڈی سے لے کے دیگر معاملات کے اندر کافی زیادہ گڑبڑ ہے، اور اس کے اندر یہ کوئی ایک سبسڈی کی بات نہیں ہے. سالوں سے جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، پرائس ہائک بھی ہے، اور یہ کاروبار پورے کا پورا فنڈڈ بائی گورنمنٹ ہے. یہ یعنی کہ آپ چینی کھاتے ہیں اور مہنگی چینی کھاتے ہیں اور اس کے پیسے بھی آپ دے رہے ہیں. یعنی کہ آپ 2 طرح سے پیسے دے رہے ہیں. ایک 3-4 طرح سے سر. ہاں 3-4 سبسڈائز بھی کر رہے ہیں. ہر سال یہ ایک منگلا ڈیم جتنا پانی گنے کی فصل پی جاتی ہے، وہ بھی پی جاتی. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے کپاس ہوئے پہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. کمیشن نے جو تجویز دی تھی ان میں سے ایک تھا کہ ان ملوں کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. فورینزک اس کا آڈٹ ہوگا تو یہ پتہ چلے گا کہ ایک گنے میں سے چینی نکلتی کتنی ہے. جب یہ چینی نکلتی ہے تو ایک مل جو چینی بناتی ہے وہ بیچتی ہے کیا، وہ اپنی بکس پہ پورا دکھاتی ہے نہیں دکھاتی. اس چیزوں کو لے کے پھر جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. سبسڈی جو دی جاتی ہے وہ صحیح طرح سے پراپر چیک کر کے دی جاتی ہے نہیں. سبسڈی کے پیچھے جو وجہ ہے کیا وہ اچیو ہوتی ہے. سبسڈی کے پیچھے وجہ ہے کہ کسان کو اس کی قیمت پوری ملے. آج تک مجھے کوئی کسان دکھا دیں جس کو قیمت پوری ملی ہو. ان سب چیزوں کو دیکھ کے انہوں نے لیکن مجھے جو سمیع اللہ نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو سبسڈی چاہے وہ دی ہے وہ اس دفعہ تو بہت تھوڑی تھی، لیکن اس مرتبہ ایک چیز کا تو کلیم کروں گا کہ اس مرتبہ ہم نے کسان کو قیمت پوری دلوائی ہے. دیکھیں یہ تو چاہے میں بیان دے دوں، سمیع اللہ صاحب دے دیں یا فواد چودھری دے دیں، ہمارا ایک تو سیاسی بیان ہی تصور کیا جائے گا. کمیشن نے بیسیکلی یہ ڈٹرمن کرنا ہے سال وائز. کیا سمیل کر رہے ہیں آپ کمیشن میں سے؟ آپ تجربہ بھی ہوتا ہے نا بندے کا تفتیشیں دیکھ دیکھ. نہیں تفتیشیں میں تو نہیں دیکھ رہا، کمیشن دیکھ رہا ہے. میرے پاس تو تب آئے گا جب وہ رپورٹ سبمٹ کریں گے سپریم کورٹ کے پاس. لیکن جتنی میری اس کے اوپر سمجھ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسان کو کبھی بھی اس کی پوری قیمت ملی ہے. کسان کو صرف قیمت تب ملی پوری، وہ بھی بکس میں دکھائی گئی. ابھی گراؤنڈ پہ چیک کرنا ہے کہ ملی کہ نہیں ملی. جب یہ کمیشن بنا 2019 میں، جب پہلا کمیشن بنا اور یہ چینی کے معاملے خراب ہونے شروع ہوئے، اس کو لے کے کسان کو پیسے پورے ملنے اچانک شروع ہو گئے. اس سے پہلے جو کمیشن بنا ہے وہ 2018 والی کرشنگ کے اوپر بنا تھا. 2018 میں 180 کی سپورٹ پرائز کے اوپر کوئی کسان کو پیسے پورے نہیں ملے. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں، بیچ میں مجرم ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جو اب ڈٹرمن کرے گا، یہ تو نہیں سنیں گے کہ یہ سارا بس ایسے ہی ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ نہیں. دیکھیں آٹے کے اور چینی کے اوپر 2 کمیشن بنے. آٹے کی رپورٹ یہ آئی کہ اس کے اندر مس مینجمنٹ تھی، کیونکہ آٹے کی قلت پیدا ہوئی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. اس کے لیے ریکمینڈ کیا گیا کہ اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے جائیں، اور جس میں سے ایک یہ تھا کہ اس سال کے ٹارگٹس بھی پورے کیے جائیں، جو کہ الحمدللہ ہو بھی رہے ہیں. دوسرا تھا چینی کے اوپر کمیشن کی رپورٹ یہ تھی کہ چینی کو لے کے ڈیلیبریٹلی اس کے اندر چوری بھی ہے، اس کے اندر کرمنل ایلیمنٹ بھی نظر آ رہا ہے. بیکاز کرمنل اس لحاظ سے کہ اگر آپ نے سبسڈی دی اور وہ پوری صحیح طرح سے نہیں جاتی وہ بھی چوری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے بکس میں گڑبڑ کی، چینی کی قیمت کی بڑھوتی میں کچھ کیا، پھر اس کے اندر اور بڑا ہے کہیں دیکھیں رسپانسبلٹی شفٹ اس گورنمنٹ پہ ہو جائے گی نا، یہ بات سمجھیں. دیکھیں رسپانسبلٹی شفٹ اس گورنمنٹ پہ اس تب ہو کہ جب اس گورنمنٹ نے اس چیز کو دبانے کی کوشش کی ہو. اب جب شوگر کی رپورٹ آ جاتی ہے اور شوگر کی رپورٹ کے اندر وہ بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ حکومت یہ ایکشن نہیں لیتی. ایک میں تصحیح کرنا چاہوں گا جو بار بار آتا ہے اور مجھے نہیں پتا چودھری صاحب نے کیوں وہ نام لیا. دیکھیں خسرو بختیار صاحب کا شوگر میں کوئی ڈائریکٹ اپنا بزنس نہیں ہے. جس طرح سے اگر آپ جہانگیر ترین صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ JDW کے خود شیئر ہولڈر ہیں. خسرو بختیار
کہ ایک تیسرے بھائی جو سیاست میں نہیں ہیں ان کی شیئر ہولڈنگ ہے کچھ ملوں کے اندر. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا سر؟ نہیں بالکل ایسا ہوتا ہوگا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بات کہنا کہ خسرو بے گناہ ہو جائے گا یا گناہ گار ہو جائے گا وہ ایک الگ بات ہے. جہانگیر خان ترین صاحب کی اس وقت کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے, پارٹی کے اندر وہ ضرور ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کی کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے. اسی طرح سے جو سر ابھی ان کو کس عہدے سے ہٹایا تھا تھوڑے دن پہلے جس پہ وہ کہہ رہے تھے میں تو اس پہ تھا ہی نہیں؟ دیکھیں وہ جب گل صاحب نے اس کا ایک کہہ دیا تھا, نہیں وہ تو ایک ٹاسک فورس تھی ایگریکلچر کے اوپر, آفیشیل تھی نا. نہیں آفیشیل تھی. دیکھیں یا تو نہ کیا جاتا. اب پچھلے دور میں جب چینی کی قیمت 100 روپے سے ایک دفعہ پہلے چڑھی تھی تو اس وقت یہ تو بڑا شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے اور ہم کسی کو پکڑیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. نہ کوئی کمیشن بنا نہ کچھ. دیکھیں یہ بات ہم مانتے ہیں کہ کبھی کسی نے کوئی انکوائری نہیں کی, کسی نے کوئی تفتیش کی ہی نہیں آج تک. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے, لیکن کیا فرسٹ ٹائم کی تفتیش میں ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ آخری دفعہ ہو رہی ہے, آئندہ نہیں ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک میرا آپ کے ہم نام کے ساتھ میں ان کو جتنا سمجھتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی اس طرح کی کمپرومائز ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر کیا یہ امپورٹ کھول دیں گے چینی کی, جان ہی چھوٹ جائے گی آپ؟ دیکھیں یہ پالیسی میئرز ہیں. میری نظر میں اس انڈسٹری کو ریگولیٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ دیکھیں اب اس میں بہت سارے پرابلم اوپن کر دیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ نئی مل نہیں لگ سکتی. اچھا اس کی وجہ سے خواہ ایک کارٹل پیدا ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ 78 ملیں ہیں کہ ان کی, پہلے یہ تو پتہ کر لیں آپ. سر 9 کسی کی ہیں, 6 کسی کی ہیں, 5 کسی کی ہیں. یہی تو پرابلم ہے ساری سیاستدانوں کی, اور سب کا کسی نہ کسی. جب کمیشن نے اتنی بات کر دی کہ اس میں ساری پارٹیز کے لوگ مطلب شامل ہیں تو وہ یہ ہے اصل میں پرابلم کی جڑ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سوال یہ ہے نا جو پہلی رپورٹ میں بھی میرے خیال میں اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ پاکستان مہنگی چینی بناتا ہے, باہر سے سستی آتی ہے, اور باہر سے سستی آتی ہے, اور پھر زیادہ چینی بنا لیتا ہے اور اس کو پھر ضائع کرنے کی بجائے باہر بھیجنے کے لیے پھر سرکار ٹیکس پیئر کے پیسے سے پیسے دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تو ساری بات جو کہہ رہے ہیں نا اور پھر یہاں پہ قلت کر کے پھر اس کو مہنگی بیچتا ہے, پھر مہنگی. اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جیسے تحریک انصاف نے کیا, تحریک انصاف کی حکومت میں صوبے سے صرف 2.4 ارب کی سبسڈی گئی, جبکہ صرف اس سے پچھلے سال میں دیکھ لیں تو وہ جو خاقان عباسی صاحب جو بڑی باتیں کرتے ہیں 20 ارب روپے کی سبسڈی صرف ایک سال میں دی انہوں نے. نہیں سر وہ یہ کہتے ہیں, اور وہ دیکھیں ان کی بات آپ کوئی تو صحیح مانے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ مارکیٹ فیکٹر تھا اور آپ کے دور میں جو کچھ ہوا وہ کرپشن ہے. آپ نے جو دیا 2.25 ارب وہ کرپشن ہے, اور جو انہوں نے 20 ارب دیا وہ مارکیٹ کی ایک وہ کنڈیشن تھی. جو اب بات یہ ہے کہ سلمان شہباز جب یہ ساری چیزیں چلا رہا ہوتا ہے, جو خود 4 ملوں کا مالک تھا, وہ جب ان کے پاس آتا ہے اور وہ 20 ارب روپے کی سبسڈی 36 گھنٹوں کے اندر سبسڈی اپروو کرا کے نہ صرف پی ایم سے ملتے ہیں, سبسڈی کے لیے پرائس اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے, 2 گھنٹوں کے اندر ایک گریڈ 17 کا افسر یہ بتا دیتا ہے کہ جی اس سال گنے میں سے کتنی چینی نکلی ہے, اس کی ریشو کیا ہے, ریکوری ریشو, اور اس کے اوپر وہ اپنا ٹھپا بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے لگا دیتا ہے, اور پھر ای سی سی کا اجلاس بھی ہو جاتا ہے اور کیبنٹ کا بھی ہو جاتا ہے. اتنی ایفیشنسی میرے خیال میں, یہی تو برکت ہے نا سر, اسی کو تو برکت کہتے ہیں. یہی وہ برکت ہے جس میں 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی جاتی ہے. ایک بریک لے لیں, یہ برکت ہے, لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یا مذاقن کہہ رہے ہیں, اس برکت میں بے سکونی بھی بڑی ہے. ان ساروں کو آپ چیک کر لیں یہ کہاں پہ اور کون کون سی دوائیاں کھا کے سوتے ہیں. ایک بریک لیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, آخری بریک میں تھوڑی سی اور بات. ویلکم بیک ناظرین. سر کوئکلی 2-3 چیزیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 450 ادویات کا معاملہ کیا ہے, یہ پابندی لگی بھارت سے پھر بھی آپ نے درآمد کر لی ہے, یہ کیا چکر ہے؟ یہ دیکھیں, یہ جب کشمیر کا معاملہ ہوا تھا, کشمیر کی انیکسیشن ہوئی, تو اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کونسل نے تمام امپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی بھارت سے. اس کے بعد وفاقی کابینہ میں اسی فیصلے کی توثیق ہوئی. اس میں صرف ایک ایکسیپشن رکھی گئی کہ جو لائف سیونگ ڈرگس, وہ یہ 450 ہیں سر. نہیں, یہ بیسیکلی اے پی آئیز ہیں. اسی چیز کو جب یہ کابینہ کے سامنے آیا, کیونکہ مختلف جگہوں سے میڈیا میں بھی بات آ رہی تھی کہ شاید بہت زیادہ دوائیاں امپورٹ ہو رہی ہیں, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ کابینہ نے لسٹ منگوائی تو وہ لسٹ بھی بڑی دیر بعد آئی. خیر وہ لسٹ جب آئی تو وہ اس لسٹ میں یہ 425 اے پی آئیز ہیں, یہ وہ سالٹس ہیں جس سے دوائیاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, دوائیاں شاید اس سے زیادہ بن رہی ہوں, اور کچھ ویکسینز ہیں اور کچھ اور اس طرح سے پروڈکٹس آ رہے تھے. جب وہ سامنے آئے تو کیبنٹ کے کافی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید ہمارے فیصلہ جو تھا اس کی روح کے اسپرٹ آف دا ڈیسیژن جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے مجھے وہ انکوائری دے دی کہ آپ اس میں پریلیمنری انکوائری کریں, اس میں دیکھیں کہ اس میں آپ کو کوئی کرپشن نظر آئی؟ دیکھیں عمران صاحب, جو کرپشن دیکھنا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں اس میں کام کرنا پڑے گا. وائلیشن تو ہے نا؟ نہیں, وائلیشن بھی مجھے دیکھنی پڑے گی, بیکاز ابھی تو ہم نے کامرس کا ڈیٹا لے لیا ہے. یہ ظفر مرزا بھی دوائیاں لے کے آئے ہیں بغیر اپروول کے. نہیں, اب وہ دیکھیے, اب میں ڈاکومنٹس کے بغیر بات نہیں کر سکتا جب تک اس میں صرف ایک جو سینسٹیوٹی ہے, کیونکہ میں تحقیق کر رہا ہوں
مجھے کابینہ کے سامنے سبمٹ کرنا ہے. جو چیزیں مجھے معلوم ہوں گی وہ میں کابینہ کے سامنے سبمٹ کروں گا. ایک دفعہ سبمٹ شیئر کر دیں گے آپ؟ بالکل شیئر کروں گا. اچھا کیانی صاحب کا کیا معاملہ تھا سر؟ ان کے اوپر دیکھیں ڈائریکٹ آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہے اپوزیشن کی, ادویات کی مہنگی کر دی, مہنگی کرنے کے بعد آپ نے ایک بندے کو ہٹایا, واپس لا کے عہدہ دے دیا اور کمیشن باہر وصول کر دیا. ایک سمپل سی چیز ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی صوابدید ہوتی ہے, کسی بھی پرائم منسٹر کا ہے کہ اس جگہ پہ کون رکھنا چاہے. انہیں یہ لگا کہ چونکہ اس وقت جو یہ دوائیوں کی قیمتوں کا معاملہ تھا وہ صحیح طرح سے ہینڈل نہیں ہوا, اس لیے ان کو اس میں کرپشن نہیں ہوئی. نہیں, چونکہ نہ میں نے تحقیق کی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی کیس ہے, نہ ہماری کوئی نالج میں ہے کہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آپ کو صرف اپوزیشن کے اوپر مجھے اپوزیشن کی بات نہیں ہے, لیکن دیکھیں جو چیز ریکارڈ کا حصہ ہو, یہ جو نیب کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو آن گوئنگ کرمنل انویسٹیگیشن ہے, وہ معاملہ وہاں چل رہا ہے. جس طرح سے شوگر کی اگر آپ کہیں گے تو وہ ایک پوری انکوائری چلی ہے, اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے. دوائیوں کے معاملے کو لے کے یہ پہلی دفعہ چیز مجھے دی گئی ہے. اب دوائیوں کے معاملوں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کیبنٹ نے ڈیسیژن ایکسیپشن دی تھی کیا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. آپ کے یونٹ نے ریکوری کتنی کی آج تک؟ دیکھیں ریکوری جو یونٹ نہیں کرتا, اگر آپ اس کے ٹی او آرز پڑھ لیں, یہ ہماری آپ کی وجہ سے کتنی ریکوری ہوئی ہے؟ ہماری وجہ سے آپ نیب کی ریکوریز دیکھ لیں, اینٹی کرپشن کے محکمہ ڈال کے دیکھ لیں. نہیں وہ ساری ہمارے کھاتے میں نہیں ہے, لیکن جہاں معاونت فراہم کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ اس کیس کے اندر بھی کافی سارا ایویڈنس ہے جو پاکستان سے باہر سے آنا ہے, اس میں معاونت فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چودھری شوگر مل کے اندر کا معاملہ ہے, باقی ان کے جو کیسز ہیں اس کے اندر معاونت فراہم کرتے ہیں. آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ایسٹ ریکوری یونٹ خود سے کوئی کام نہیں کرتا. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس کے جو ٹی آرز دیکھ لیں کہ اس کے اندر 4 اداروں کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, اور اس میں صرف یہ ہے کہ انٹر ڈپارٹمنٹل آپ کی کوارڈینیشن بہتر ہو. اس میں آپ کا نیب ہے, ایف آئی اے ہے, ایف بی آر ہے اور ایف ایم یو ہے, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ. ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے. ان کے لیے یہ ایک فورم ہے. یہ خود ایگزیکیوشن نہیں کرتا بیکاز یہ کوئی اسٹیچوٹری باڈی نہیں ہے, لیکن صرف اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ خود ریکوری کرے گا, خود تو ہمارے پاس مینڈیٹ ہی نہیں. نیب کا قانون بدلنے جا رہا ہے یا نہیں؟ جی دیکھیے, جہاں تک پہلی بات ہے کہ پہلے بھی نیب کا قانون کوئی نہیں بدلا تھا, اس میں صرف اس میں مس یوز آف اتھارٹی کے اندر کچھ کلیریفیکیشن ڈالی گئی تھی, وہ لیپس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو 1-2 ڈرافٹ پھر رہے ہیں وہ اپوزیشن کے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی خواہشوں پہ مبنی ہیں. اس کے اوپر تو وزیر اعظم صاحب کا بڑا 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وزیر اعظم تو کہتے ہیں یہ نیب ٹھیک ہے, تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم بالکل کہتے ہیں. دیکھیں وزیر اعظم کو جس چیز سے وزیر اعظم کی خواہش ہے یہ نیب ایسی رہے, دیکھیں تو پھر نہیں بدلنے جا رہا. نہیں دیکھیں نیب کے قانون میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. صرف جو پرائم منسٹر صاحب کا صرف نیب سے, اور پرائم منسٹر صاحب عوامی وزیر اعظم ہیں, عوامی وزیر اعظم کی طرح ان کا ایک ہی سوال ہے نیب سے, یار یہ لوگ باہر کیوں ہیں, یہ ان کی سزا کیوں نہیں ہو رہی, کیسز کنکلوژن کیوں نہیں ہو رہی. نیب کا قصور نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. اب نظام کا مسئلہ ہے, لیکن ہم سب پڑھتے ہیں. نظام کا مسئلہ ہے, نیب کا قصور نہیں ہے. نظام آپ نے بڑا آسان الفاظ بتا دیا, لیکن میں نے مشکل میں نہیں تو پھنس جانا تھا. تو ناظرین یہ آپ سن رہے تھے شہزاد اکبر صاحب کو, اور شہزاد اکبر صاحب سے دوبارہ بھی بات کریں گے عید کے بعد انشاءاللہ, کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کیس پڑھنے کے بعد کہ کوئی نہ کوئی گرفتاری ہو جانی. اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.